سامعین محترم، میرے نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر عقیدت اور محبت دے پھول نچھاور کرنے تو بعد اج دی جمعۃ المبارک دی تقریب سعید دے اندر جس عنوان جس موضوع تے گفتگو لب کشائی کرنی ہے، اس موضوع دا نام، اس لب کشائی دا نام صداقت مصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جڑا نبی عطا فرمایا انہوں صداقت دا پیکر بنا کے بھیجیا ہے اور سچا صادق تے امین بنا کے بھیجیا ہے، سچا بنا کے بھیجیا ہے۔ تے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اسی بیان کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی کرم ہے کہ اس رب نے سانو 8 دنوں بعد ایک دن جمعے دا عطا کیتا اور انہوں عید دا دن قرار دیتا۔ یہ کسی اور دی عطا نہیں، یہ عطا ہے اس کملی والے محبوب دی، اس والی کائنات محبوب دی، جس محبوب دی شان دے صدقے اللہ نے زمانہ بنایا، زمین بنائی، اسماء بنائے، سب کچھ بنایا۔ اس نبی دے صدقے اللہ نے سانو ایمان دیتا، قرآن دیتا، بلکہ اتھے تک بھی محدثین نے لکھیا ہے سانو رب ملے ہے تے مصطفیٰ دے صدقے ملے ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوندے تے رب دا خود بھی ویسے اعلان ہے کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تے اتھوں پتہ لگیا کہ رب بھی سانو ملے ہے تے مصطفیٰ دے صدقے ملے ہے۔ اور اکثر محدثین اپنی علم دے مطابق، اپنے فن خطابت دے مطابق، فن حدیث دے مطابق ارشاد فرماؤندے نے کہ شان وچ اللہ پہلے آ، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں، لیکن پہچان وچ تواڈا تے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ۔ اور اے واضح قرآن دی آیت ارشاد اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ آپ کہہ دیجئے، کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ کہنے تے اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ بھی ارشاد فرما سکتا ہے کہ میں اللہ ہاں، میں وحدہ لا شریک ہاں۔ جیویں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا رب ہاں، جیڑا درخت دے وچوں بولدا پیا میں تیرا رب ہاں۔ لیکن جدوں تواڈے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آئی، اس وقت اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تواڈا رب ہاں یا میں اللہ ہاں، بلکہ اعلان کروایا اس ہستی کولوں جہدے بولن نال رب بھی خوش ہوندا ہے، جہدے کلام تو رب بھی خوش ہوندا ہے، اور رب بھی یہ چاہتا ہے نام میرا ہوئے، زبان میرے مصطفیٰ دی ہو، نام میرا ہوئے اور جناب والا ہونٹ مصطفیٰ دے ہلدے ہوں، رخسار مصطفیٰ دے ہون، لب کشائی مصطفیٰ دی ہوئے، توحید میری ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی یہی چاہتا ہے کہ مینوں اور کسے چیز دی لوڑ نہیں، بس میری تعریف کرن والا میرا مصطفیٰ ہوئے۔ اور سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر وقت جدوں بھی ویکھو صحابہ دا مجمع ہے، غلامہ دا مجمع ہے یا سفر ازر وچنے تے اللہ دے نبی سب تو پہلے اپنے رب دی وحدانیت دا اقرار کردے نے، اپنے رب دی توحید دا اعلان کردے نے، اور رب تعالی اپنے پیارے محبوب دی تعریف وچ ہر وقت یہی ارشاد فرماندا ہے، پیارے محبوب تساں ہی جو کہنا ہے تساں ہی کہنا ہے، میری توحید دا اعلان کرانا ہے تساں ہی کرانا ہے، میری پہچان تساں ہی کرانی ہے۔ وہ آندا ہے نا حدیث پاک کہ میں تے ایک چھپیا ہویا خزانہ سا، مینوں تے کوئی جاندا ہی نہیں سی، پہچاندا ہی نہیں سی، لیکن میں سمجھیا کہ مینوں کوئی پہچانے، مینوں کوئی جانے، میری اگے تعارف ہوئے، لوکاں تک میری شان اور میری وحدانیت دا اقرار ہوئے، کہ اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب نو پیدا فرما دیتا، اپنے محبوب دی ولادت فرما دیتی، انہی شان انہوں پیدا کر دیتا، تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جدو دنیا تے تشریف لے آئے اور اتھے اعلان فرمایا کہ اے لوگو میں آخری نبی بن کے آیا، اللہ نے مینوں عرش تے احمد بنایا ہے، فرش تے محمد بنایا ہے، اور میں اعلان یہ کرنا ہے کہ آؤ انہاں بتاں نو چھڈو، انہاں ساریاں چیزاں نو چھڈو، بس او دی عبادت کرو جڑا ساری کائنات بنان والا اللہ ہے، جڑا ساری کائنات سجان والا اللہ ہے، بس او دی گل کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور تے ارشاد فرمایا، اور 40 سال تک آپ دا بچپنا گزریا، 40 سال بچپن تو ولادت تو لے کے 40 سال دی عمر تک آپ نے علی اعلان نبوت نہیں فرمایا سی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دیاں شانہ جڑیاں بنائیاں وہ ایسی ذہن چ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تو لے کے 40 سال دی عمر تک جیڑا یہ وقت گزریا، یہ اندر کوئی ایسا کم ہی نہیں کیتا جیڑا رب دی شریعت دے خلاف ہوئے، جیڑا اللہ دی توحید دا انکاری ہوئے یا اللہ دے قرب تو خالی ہوئے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لہجہ اللہ دے نبی وہی کم کیتا جیڑا رب دی مرضی سی، اور وہی کم کیتا جیڑا اللہ دی شریعت دے مطابق کم سی۔ تو پھر اسے واسطے ہی کافر لوگ حالانکہ بڑے مالدار سب کچھ ہے گے سی، دولت بھی ہے گی سی، سب کچھ ہے گی سی، او دے باوجود اپنے خزانے، اپنی دولت امام الانبیاء، سید الانبیاء، والی کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دے طور تے رکھ دے سن۔ اتنا بھروسہ، اتنا یقین ہے، کافر سن، بتاں دی پوجا کر دے سن، رب دی توحید دا اعلان نہیں کر دے سی، لیکن ساڈے نبی نو سچا من دے سی، صادق تے امین من دے سی کہ انہاں کول امانت رکھیے تے خیانت نہیں کر دے۔ اس واسطے دوستو اللہ نے ساڈے نبی نو صادق بھی بنایا ہے تے امین بھی بنایا ہے، تے صادق تے امین ایک کوئی ذات ہے۔ اللہ تو بعد جڑا کائنات دے وچ انسانی شکل صورت وچ آیا ہے او دا نام اللہ نے محمد بنایا ہے، اور وہی سچا صادق تے امین ہے۔ پوچھا گیا نا ابو جہل کو کہ اے گل، بلکہ تھے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ فرمایا پیارے محبوب اپنے رشتہ داروں نو ڈرو، قرابت داروں نو قریب کرو، تو اللہ دے نبی پہاڑ تے چڑھ گئے اور اعلان فرمایا کہ آؤ میری گل سنو۔ سارے اتھے کٹھے ہو گئے، مشرک، کافر، سارے۔ اللہ دے نبی فرمایا اگر میں تو انہوں آکھاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک ایسا لشکر جرار آ رہا ہے جس لشکر نے تواڈے تے حملہ کرنا ہے، تسی مان جاؤ گے؟
ہن حال اعلان توحید اعلان رسالت نہیں کیتا، لیکن اللہ دے نبی صرف اشارہ کیتا کہ اگر میں تانوں کہاں، کیونکہ بچپن تو لے کے 40 سال دی جڑی عمر سی یہ اندر کافراں نے مشرکاں نے آپ نو ویکھ لیا سی، آپ دا کردار بھی، آپ دی گفتار بھی، آپ دی رفتار بھی، آپ دا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ انہاں دے سامنے سی، لیکن اللہ دے نبی او دے بعد ارشاد فرمایا اگر میں تانوں آکھاں، سارے جدو کٹھے ہو گئے، ابو لہب عتبہ شیبہ سارے او دے وچ سن، اگر میں تانوں کہاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے لشکر جرار آ رہے ہے کہ جیڑا تواڈے تے حملہ کرن والا ہے، تسی میری گل مان لو گے؟ ہن اوتھے جتنے بھی موجود سن، کیونکہ علی کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں سی، حضور نے اعلان رسالت تے فرمایا کوئی نہیں سی، جتنے بھی موجود سن سب نے اعلان کیتا جو بھی تسی آکھو گے اسی سب کچھ منن واسطے تیار ہوں، اور تسی سچ آکھنا ہے، کیوں؟ اس زبان تو اسی کدی جھوٹ نہیں سنیا۔ جدو اینی گل میرے نبی نے کیتی کہ سارے کہنے لگے تسی سچے ہو، اور جو تسی آکھو گے سچ ہوئے گا اسی من لواں گے کہ واقعی تسی کہنا ادھروں آ رہا ہے لشکر، یا اسی من لواں گے لشکر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں اعلان فرمایا، پھر میری اگلی گل بھی سنو، انہاں کہ اگلی گل کی؟ اللہ دے نبی فرمایا بتاں دی پوجا چھڈو، اس رب دی عبادت کرو جس رب نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن اور انسان اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنائے نے، اپنی پوجا واسطے بنائے نے، تے تانوں بھی او دی عبادت کرنی چاہیے، اونوں سجدے کرنے چاہیے نے۔ اے گل من دیو، اور میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، آخری رسول بن کے آیا، اور میں رسالت دا تاج پا کے آیا، ختم نبوت دا تاج پا کے آیا، منو گے؟ جدوں اے گل کیتی، اے گل کافراں نو بڑی بھاری گزری کہ اللہ دے نبی ہے، اور بلکہ اتھے تک بھی ابو لہب جے ایڈے کافر پکے لانتی، انہاں کیا نعوذ باللہ من ذالک، یعنی الٹے سیدھے لفظ بول کے اس واسطے بلایا سی، اس واسطے سانو کٹھا کیتا سی، سانو اپنے خداواں تو ہٹانا چاہنا ہے، سانو بتاں دی پوجا تو ہٹانا چاہنا ہے، نواں دین سانو سکھانا چاہنا ہے، اے ہو جائے او ہو جائے۔ ہن گل کیتی سی ابو لہب نے، کافر نے، چاہیدہ تے اسی اللہ دے نبی جواب دے دے، چاہیدہ تے اسی حضور دے جڑے بعد وچ غلام ہو گئے او جواب دے دے، چاہیدہ تے اسی اللہ دے نبی اوتھے کھلو کے اعلان کر دے آ میرے چچے ہو، تسی میرے قریبی رشتہ دار ہو، اینے مینوں غلط گلاں کیتیاں نے، یہ بدلہ لے دیو، کر سکتے سی، کیونکہ عام خاندان دے وچوں تے ہے کوئی نہیں سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا قبیلہ سی سب تو اعلیٰ قبیلہ سی، اور کہہ سکتے سی، جواب دے سکتے سی، لیکن اللہ دے نبی خاموشی اختیار کی تھی۔ جدو خاموشی اختیار کی تھی، ہن ذہن چ رکھنا ہے کہ اللہ دا نبی تے خاموش ہے، تے ابو لہب کہہ رہے ہیں ساڈے نبی نو غلط گل ساڈے نبی دے بارے چ کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے، اے دل وچ سوچے نہیں میں جواب دیاں، لیکن اللہ تعالیٰ تے خاموش نہیں نہ رہندا، اللہ تعالیٰ تے خاموش تے نہیں نہ رہندا، اللہ تعالیٰ دی شان ہے، اللہ ساری کائنات دا خالق تے مالک، او دے واسطے ساری انسانی مخلوق برابر، لیکن جدو مصطفیٰ دی واری آئی، آمنہ دے لال دی واری آئی، پیکر حسن جمال دی واری آئی، امام الانبیاء سید الانبیاء دی واری آئی، اللہ فرمایا پیارے محبوب انہیں گل کیتی ہے تیرے نال، تیرا کام ہے خاموش رہنا، جواب دینا میرا کام ہے۔ اللہ دے نبی اللہ فرمایا میں جواب دیاں گا، ہن تو جواب نہیں دینا، میں جواب دینا ہے، تو اللہ نے جواب کی دیتا، جدو اس ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے غلط لب کشائی کی تھی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں
اللہ نے پورا قرآن دی ایک سورت اتار چھڑی اور تسی یہ دسے ہو قرآن ہے قرآن دا ایک ایک حرف پڑھنا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پڑھنا ایک حرف پڑھیے تو 10 نیکیاں الف لام میم ایک حرف پڑھیا الف 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند لام 20 نیکیاں 20 گناہ معاف 20 درجے بلند میم 3 نیکیاں 30 گناہ معاف الف لام میم 3 نیکیاں لیکن اللہ دا پورا قرآن پڑھے اللہ نیکیاں تا فرماندہ ہے لیکن اللہ نے ارشاد کی فرمایا ابو لہب دے بارے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب اور اللہ پیار والا لہجہ نہیں اپنا رہا پیار نہیں برتا رہا کہ ہونے تھے حسن اخلاق کام آئے گا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گلاں کیتیاں انہوں پیار نال سمجھانا چاہیے یہ دے کہ ہاتھ جوڑ کے سمجھانا چاہیے انہوں بڑے دھیمے لہجے نال سمجھانا چاہیے انج نہیں کری دا انج نہیں نا اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان کون کہہ رہے کون کہہ رہے سارے بولو اللہ دی شان ہے کہ لیکن کیا کون رہے اللہ کیوں اتنے گل مصطفیٰ دی سی گل کہ دی سی مصطفیٰ دی سی کیوں اے نبی ایسا بنا کے بھیجے جڑا سچا نبی ہے صداقت دا پیکر نبی بنا کے بھیجے سچا نبی لیکن او دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گل نہیں کی تھی اچھا او دی بیوی نا بڑا بڑھ چڑھ کے بک دی سی ابو لہب دی تے لکڑیاں کٹھی کر دی سی تے اللہ تبارک و تعالی فرمایا اینو تے چل گل کر دیتی ہے نالے دی بیوی نو بھی رگڑا لا دیتا کینو اور یہ دی بیوی کیسی سنو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لب دی پھر دیے ہاتھ چ پتھر لے کے پتھر میں مارنا ہے نعوذ باللہ من ذالک نبی تے حملہ کرنا ہے پتھر لے کے اپنے گھروں نکلی میں آج نعوذ باللہ من ذالک نبی دا سر کچل دینا ہے غصہ اندر آگ جڑی بل رہی سی دشمنی دی مخالفت دی پتھر لے کے نکلی میرا نبی مقام ابراہیم تے نفل پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں توجہ کرے ہو نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ پتھر بڑا بھاری اٹھایا ہوا اور لب دی پھر دیے آج میرے ہاتھ چڑھ جائے انج کر دیاں گی انج کر دیاں گی رولا پائی آؤں دی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کول کھلوتے نے حضور نماز پڑھ رہے نے مقام ابراہیم تے حضرت ابو بکر صدیق کول کھلوتے نے تے ویکھیا رولا پائی آؤں دی اور ایمان نال حدیث پا کے کہ رولا پائی آؤں دی ہے کہندی ہے صدیق کتھے محمد نو ویکھیا ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کہندے نے میں سوچی پہ گیا کہ میرے نال ہی تے حضور کھلوتے ہیں حضور صدیق نو نظر آ رہے ہیں اور پڑھ بھی باہر رہے ہیں چھپ کے نہیں مقام ابراہیم تے لیکن وہ آ رہی ہے ہاتھ پتھر لے کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے صدیق تو ویکھیا ہی محمد نو ویکھیا ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کہندے نے میں حیران ہو گیا میں سوچی پہ گیا بھی میں نبی نو ویکھ رہا اینو نظر نہیں آ رہا تے اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے ہیں بڑے اطمینان سکون دے نال اور رولا پاندی پھردی تردی نبی نظر نہیں آئے نبی نظر نہیں آئے رولا پا کے تر گئی حضور نے سلام پھیریا صدیق کہندے نے سونیا کوئی گل سنی سی انہیں آخیا کون سی انہیں کیوں جڑی ابو لہب دی بیوی او سائی انہیں جناب یار پتھر چکیا سی یا رسول اللہ مینوں سمجھ نہیں آئی کہ میں بھی کول کھلوتا تانوں میں ویکھ رہا تسی میرے سامنے نماز پڑھ رہے ہو اتھوں لنگ گئی ہے نظر نہیں آئے تسی اللہ دے نبی فرمایا میں انہوں نظر آنا بھی کوئی نہیں سی نظر آنا بھی کوئی نہیں سی یا رسول اللہ وجہ پر میں اللہ نے او دے اور میرے سامنے پردہ کر دیتا سی میرے اور او دے سامنے پردہ آ گیا اور جیدی وجہ تو اللہ نے او دی اکھاں تے پردہ پا دیتا میرے نالوں گزر کے گئی لیکن میں نظر پھر بھی تے حضور نو تکلیف پہنچان آئی تے اللہ نے کی فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب
سیسلا نارن ذات لہب، نالی ابو لہب دا رگڑا کڈ چھڑیا، نال دی بیوی دا بھی رگڑا کڈ چھڑیا۔ اچھا ہن اے قرآن ہے، کی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اے ہن پڑھو گے تسی کہو گے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، ترجمہ کریے تے ایدا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ سارے بولو قرآن ہے نا، قرآن پڑھے ثواب ملدا ہے، قرآن پڑھے نیکیاں ملدیاں، تے اللہ نے قرآن وچ رکھ چھڈیا، لیکن تانوں ثواب ملنا ہے۔ اور قیامت تک رب نے فرمایا تو ایک باری میرے نبی دے بارے زبان کھولیے، میں قیامت تک اعلان کرنا جیڑا بھی محمد دا امتی قرآن پڑھے گا تینوں لعنت ضرور بھیجدا رہے گا، تیرے تے لعنت ضرور ہوندی رہے گی، ثواب میں انہوں ہی دیاں گا جڑا لعنت بھیجے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، پڑھی جاؤ، ابو لہب نو لعنتوں پئی جاؤ اور رب دی بارگاہ جو ثواب کمائی جاؤ، شان ہے۔ لیکن او جڑا نبی نو نہیں مندا، سچا نہیں مندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جڑا خرافات پیدا کرتا ہے، اور نبی ہے یہی اللہ نے جنہوں کائنات واسطے سچا بنا کے بھیجیا، ساری کائنات واسطے سچا نبی وہ آدھا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب تسی معراج تو واپس جا رہے ہو، تو اللہ دے نبی عرض کی تھی مولا میں جب واپس جاواں گا میرا کسی نے مننا ہی کوئی نہیں، میں آکھاں گا میں رات دے سے جنت ویکھی دوزخ ویکھی، میں نو کسے مننا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرمایا پیارے محبوب پریشان نہ ہو، تینوں منن والے بھی ہیں، باقی کوئی مننے نہ مننے میرا صدیق تینوں منے گا۔ کون منے گا؟ اور جدوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا، اللہ دے نبی دی توحید دا اعلان کیتا، رسالت دا اعلان کیتا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، تو اس وقت ابو بکر دا نام صدیق نہیں سی، ابو بکر نہیں سی، ایک روایت کے مطابق عبد القعبہ سی، لیکن اللہ دے نبی جڑا نام رکھیا عبداللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا اصل نام کی ہے عبداللہ، لیکن اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تیری ایک بندہ تصدیق کرے گا، یا اللہ کون ہے؟ فرمایا جیڑا تیرا یار ہے، جیڑا تیرا یار ہے، دوست ہے، وہ تیری تصدیق کرے گا۔ تو ایسے واسطے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ جدوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آ کے اعلان فرمایا سویرے کہ آج میں راتی کچھ حصے دے اندر میں جناب اعلیٰ عرش تے گیا، جنت کی ویکھی، دوزخ ویکھی، سارا میں سیرہ کر کے آیا، بیت المعمور ویکھ کے آیا، میں ساری رب دی سیر کر کے آیا، اللہ دے قرب چ ہو کے آیا، تے کافراں نے گلاں انگلیاں شروع کر دیتے اٹھانا ہے، اے ہو سکدا ہے کہ جناب رات دے تھوڑے حصے اندر آوے تے اور جاوے، اے ہو سکدا ہے؟ لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ایک کافر مشرک منافق، انہاں نوں بڑی دکھ تے تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اعلان کر دیتا نواں چم، جنہیں آپ پنجابی کہتے ہیں نواں چم چاڑ دیتا، تے اللہ دے نبی فرمایا تسی منو نہ منو میں تے گیا ہوں۔ ابو جہل نے آکھیا موقع بڑا ہے نبی نالو صدیق نو ہٹان دا، عبداللہ نو ہٹان دا موقع بڑا ہے، انہاں کی کیونکہ کافر چال اپنی چلدا ہے، منافق اپنی چال چلدا ہے، کوئی نوی چال چلدا ہے کہ میں ہاتھ کیویں پانا ہے، شرارت کیویں کرنی ہے۔ انہیں آکھیا چلو عتبہ شیبہ کٹھے ہو کے چلیے، صدیق کول چلیے، وہ نال گل کریے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دروازہ کھٹکایا، باہر نکلے، کہندے عبداللہ گل سن، ابو بکر گل سن، بندہ ہوئے تیرے اور ساڑھے جیاں تے او رات دے کچھ حصے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، قلیل حصے تھوڑے وقت دے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جیڑا تواڈے اور میرے جیاں ہوئے وہ تے نہیں نہ جا سکتا، گل سیدھی کیتی ہے نا، سچی کیتی ہے نا، جیڑا تیرے اور میرے جیاں ہوئے وہ تے نہیں جا سکتا۔ انہیں آکھیا پھر تو وہ دا کلمہ چھڈ، وہ دی یاری چھڈ۔ انہیں آکھیا وہ گل تے سیدھی دس، آکھنا کی جانا ہے؟ انہیں کیا گل ہے وہ جنوں تو محمد کہنا ہے، جیڑا تو کلمہ پڑھنا ہے،
انہیں آ کے سویرے سویرے دعویٰ کیتا میں رات دے کچھ حصے دے اندر عرشہ تے گیا، اتھے گیا، اتھے گیا، اللہ نو ملیا، ملاقات کیتی، میں ساریاں گلاں انہیں دسیاں۔ انج ہو سکدا سیدنا صدیق اکبر دا نام ادو صدیق اکبر کو نہیں سی، ابو بکر سی، عبداللہ سی، لیکن انہاں کیا جا خبیثہ کیا کہہ دیو کافر نو کہنا جائز ہے، کہنا چاہیے۔ ابو لہب نو اگر کہنا چاہیے تو ابو جہل ہوتے تو بڑا کافر ہے، انہوں بھی کہنا جا خبیثہ، تو تے آکھیا سی تیرے اور میرے جہاں، تو تے آکھیا سی تیرے اور میرے جہاں، نبی تو نہ تیرے جیسا ہے نہ نبی میرے جیسا ہے، کچھ ہی کہہ دیو، نبی نہ تیرے جیسا نبی نہ میرے جیسا۔ انہیں آکھیا اگر محمد نے آکھیا ہے، اچھی 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 ذرا جاگنا تھوڑا، اگر محمد نے آکھیا ہے تو پھر میں مننا وا میرا نبی آ بھی سکتا ہے، میرا نبی جا بھی سکتا ہے۔ میرا نبی بولو 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 سارے بولو، سارے دا نبی ہے نا، نبی آ بھی سکتا تے نبی ساڈا نبی آ بھی سکتا تے نبی، اے عقیدہ کہدا ہے سیدنا صدیق اکبر دا۔ ادو صدیق اکبر نہیں بنے سی، ادو صرف عبداللہ سی یا لقب ابو بکر بڑیا سی، لیکن جدو آکھے نا سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بوئے دے کھلو کے وہ میرا نبی آ بھی سکتا ہے، میرا نبی جا بھی سکتا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل عرض کتنی جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے محبوب دی بارگاہ قرآن لے کے چلا جا۔ کی لے کے چلا جا؟ قرآن لے کے چلا جا۔ آیا جبریل، تو جبریل جدوں بھی آیا ہے 23 سال دے عرصے حضور دی بارگاہ 23,000 مرتبہ آیا ہے، تے جدوں بھی آیا قرآن لے کے آیا ہے، تے قرآن لے کے آیا تے آیا تے قرآن سنایا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نہیں پہنچے حضور دی بارگاہ، صدیق اپنے گھر دے اندر اتھے اعلان کر رہے نے کہ میرا نبی آ بھی سکتا ہے تے جا بھی سکتا ہے۔ جبریل حضور کو لا گیا نے سونے تسی تے کہندے سو میری تصدیق کسے نہیں کرنی، آ تینو دسیے تینو سچا تے پکا تے حق تے امین آکھن والا بھی ایک ہے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا کون ہے؟ فرمایا او دا نام رب نے صدیق اکبر رکھ چھڈیا، او دا نام کی رکھ چھڈیا؟ صدیق اکبر۔ اور حدیث پاک ہے، قرآن پاک میں پڑھیے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو سچ لے کے آیا ہے اس کا نام محمد ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ قرآن ہے۔ اور اسے دن ہی اتری گا جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی نا، او صداقت دے وچ اتری۔ اللہ دے نبی شانہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور تے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب اسی تانوں آکھیا سی کہ ایدا نام صدیق اکبر رکھ چھڈیا ہے، یا اللہ ایڈی شان کیوں ودھائیے؟ اللہ فرماندا ہے اس وقت جدو تینوں کوئی نہیں سچا منن والا سی، اس وقت ایک کوئی تے سی جیدا نام صدیق اکبر ہے۔ سچا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ابو جہل آیا، کہنے لگا حضور دے چہرے وال ویکھ کے نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا تسی کچھ ہی بڑے ہو، اندر دی خباثت باہر کڈن لگا تے اللہ دے نبی کی ارشاد فرمایا صدقتا، کیا کیا؟ سارے بولو صدقتا، تو سچ آکھے۔ ہن اگر اسی نبی دی گل نو ویکھیے تے اسی آنے بالکل سچ آکھے، کیونکہ اسی تے گل ہی نبی دے کول دے چلنا ہے، اسی تے دوسری گل ہی کوئی نہیں کرنی، اسی تے گل ہی نبی دی کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ تو سچ آکھے، اسی بھی آنے انہیں سچ آکھے، کیوں اگلو جڑا اگر سبق جڑا حاصل ہونا ہے اس گل نو ویکھیے تے نبی نے جو آکھے ہے سچ آکھے ہے۔ ابو جہل نے تے اپنی خباثت انہیں کہنے تسی کوئی نہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقتا تو سچ آکھیا. چلا گیا. سارے صحابہ بیٹھے نے حیران ہو گئے. یا رسول اللہ انہیں تواڈی برائی کیتی ہے, تانوں انج انج آکھیا ہے, کچھ ہے تے اے جناب تسی انہوں صدقتا آکھیا. ایک گل ہو رہی سی, سیدنا صدیق اکبر آ گئے. انج چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے ویکھ کے کی آندے نے, کہندے نے سونا ہی بڑا لگدا ہے. کی مسکرا کے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. آپ مسکراندے رہنا چاہیے. سرکار دی تعریف اسی کرنی ہے, اسی کسی دنیا دار دی کسی دی تعریف نہیں کرنی. سرکار دی تعریف, او دی تعریف جے دی تعریف خود خدا کرتا ہے. ساڈے نبی دی تعریف خدا کرتا ہے. ذہن وچ رکھیو جی, جتنا قرآن ہے نا الف تو لے کے والناس تک سارا مصطفیٰ دی تعریف ہے. ایک قرآن پڑھی جائیے تو پھر وچ دسدا جاندا بھی مصطفیٰ دی کیڑی کیڑی تعریف رب نے بیان کیتی ہے. لیکن سنو, سیدنا صدیق مسکرا کے کہندے نے سونے بڑا ہی سونا لگنا پیا, بڑا ہی سونا لگنا پیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا, تو بھی سچ آکھیا, سچ آکھیا. سبحان اللہ. وہ کیڑی شان والا ہونا جن نبی دا چہرہ تکیا ہونا, تے نبی دے چہرے نوں ویکھ کے آکھر صدقتا, تو سچ آکھیا, تو سچ آکھیا. اللہ دے نبی فرمایا تو سچ آکھیا. سیدنا صدیق اکبر بہ گئے, صحابہ کھڑے ہو گئے. سونے مسئلہ سمجھ نہیں آیا, سانو سمجھاتے صحیح, سانو مسئلہ سمجھاتے صحیح. اللہ دے نبی فرمایا کیڑی الجھن وچ پے گئے. سونے ابو جہل کوجا سی, کافر سی, پلیت سی, مشرک سی, تانوں ایک گل کر گیا تے تسی آکھیا صدقتا, سچ آکھیا. ابو سیدنا صدیق اکبر سونا سی, انہیں تانوں آکھیا سونیا تسی بڑے سونے لگدے پیو, انہوں بھی تسی آکھیا صدقتا. مسئلے دی ونڈ نہیں ہوئی, تھوڑی ونڈ کر کے دسو او سچا یا اے سچا ہے, او سچا یا اے سچا ہے. اللہ دے نبی فرمایا دوویں ہی سچے. کی نے دوویں ہی سچے نے. اچھی 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 دوویں ہی سچے نے. ہن اسی سوچی پی گیا, او جال بھی سچا تھی, اے عاشق بھی سچا, کیویں ہو سکدا. اللہ دے نبی فرمایا دوویں ہی سچے نے. یا رسول اللہ ابو جال نے تواڈے بارے غلط الفاظ بولے نے, بے ادبی کیتی ہے, توہین کیتی ہے, لیکن تسی ارشاد فرما رہے انہیں سچ آکھیا. اللہ دے نبی فرمایا گل دساں, مسئلے دی ونڈ کر دیا, ایسی باتوں سمجھا دیا. اللہ دے نبی فرمایا ابو جال آیا, انہیں جدو میرے ال ویکھیا, میرے ال ویکھیا, انہیں مینوں ویکھیا ہی نہیں, انہیں مینوں ویکھیا ہی نہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ تسی سامنے بیٹھے ہو, تہاڈا چہرہ ہی دسدا ہے پیا, تہاڈیاں زلفاں بھی دسدیاں پیاں, تہاڈے جناب اعلی لب مبارک بھی دسدے پیا, رخسار مبارک بھی دسدے پیا. اے اللہ دے نبی تہاڈا چہرہ مبارک بھی نظر آ رہا ہے, جسم مبارک بھی, سینہ مبارک بھی, ہاتھ مبارک بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ دے نبی فرمایا اے پیارے صحابہ, رب نے مینوں شیشہ بنایا ہے. کی بنایا ہے؟ شیشہ بنایا ہے, آئینہ بنایا ہے. جیڑا شخص آندا ہے میرے ال ویندا ہے, او مینوں نہیں ویندا, اپنے آپ نو ویکھ لیندا ہے, اپنے آپ نو ویکھدا ہے, اپنی زیارت ہو جاندی ہے. ابو جہل آیا, انہیں مینوں نہیں ویکھیا, انہیں اپنے آپ نو ویکھیا. ابو جہل ہے کوجا, کی ہے ابو جہل ہے کوجا, انہیں مینوں نہیں ویکھیا. مینوں جدو ویکھیا میرے وچوں شکل ابو جہل نو اپنی نظر آئی ہے, او کوجا سی, انہوں اپنی شکل کوجی نظر آئی ہے. میرا صدیق آیا ہے, او سونا سی, کی سی, سونا سی, او سونا سی. انہیں میرے ال جدو ویکھیا ہے, صدیق نو اپنا حسن نظر آیا ہے, اپنا حسن و جمال نظر آیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آپ نو ویکھ کے جناب اعلی کیا کہ سونیا تو بڑا سونا ہی ہے. اللہ دی قسم ہے, صدیق نے مینوں نہیں ویکھیا, صدیق نے اپنے آپ نو ویکھیا ہے. صدیق نے اپنے آپ نو ویکھیا. سیدنا صدیق اکبر سونا. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ دا قرآن ذرا اچھی کہہ دیو مل کے، قرآن سنیا کرو، ذرا جاگ کے سنیا کرو۔ اللہ دے نبی فرمایا انہیں مینوں نہیں ویکھیا، نہ انہیں مینوں ویکھیا تے نہ انہیں مینوں ویکھیا، انہیں اپنے آپ نوں ویکھیا، انہیں بھی اپنے آپ نوں ویکھیا۔ میں رب دا کیا بول گئے ہو، میں شیشہ ہاں، میں آئینہ ہاں۔ اللہ نے مینوں شیشہ بنایا ہے، مینوں جناب آئینہ بنایا ہے۔ وہ جیڑا بھی ویندا ہے انہوں اپنی آپ دی شکل نظر آندی ہے۔ ابو جہل کو جاسی کو جنوں اپنی شکل کو جی نظر آئی ہے۔ صدیق اکبر سونا سی، انہوں اپنا حسن و جمال نظر آیا تے انہیں اس واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نو دیکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا پیارے محبوب تینوں میں سچا بنا کے بھیجے آئے، جنہیں تیری تصدیق کی ہے او دا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رکھ چھڑے آئے۔ توجہ، یہودی کافر لوگ کلمہ حضور دا کوئی نہیں پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نہیں۔ یہودی ہے جا رہا ہے رستے دے اندر، اے تسی پنڈا تھاواں دے رہن والے ہو، ایک جانور ہوندا ہے گو، بڑی وڈی نولو دی طرح نالو دی طرح گو جی، اکثر پہلیاں پولیاں بڑی وڈی ہوندی ہے۔ وہ کافر یہودی جا رہا سی، انہیں پھڑ لی، پھڑ کے نہ اتنے اپنی آستین وار کے تو رومال بن کے تے بن دیتا، تو ہن بن کے جا رہے ہیں انج کنڈ کے گھر جاواں گا، انہوں پکا کے کھاواں گا۔ جاندیاں جاندیاں تھوڑا جی اگے گیا تے ویکھیا رش پیا ہے۔ کی پیا؟ رش پیا ہے۔ کچھ لوگ نے انہیں مجمع بنا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نے، لوگوں کو پوچھن لگا اتنے کی ہے؟ انہاں کہ اتنے اللہ دے نبی بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ اللہ دے نبی بیٹھے ہیں۔ وہ بھی جناب اللہ تردا تردا، کیونکہ ہے یہودی سی کافر سی، تردا تردا آیا۔ ہن انہوں ادب دا نہیں پتا سی کہ مصطفیٰ دا ادب کی ہے، نبی دا ادب کی ہے، کیونکہ دارہ اسلام میں چالی داخل ہی نہیں ہویا سی۔ آیا مجمع میں چیردہ ہویا، وچوں لنگ کے آ کے اگے ہی آ کے کھلو گیا حضور دے بالکل قریب آ کے، تے انج منہ کر کے کہندا تسی نبی ہو؟ یعنی بے ادبانہ گفتگو کی سو، تے کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، سارے جہان تو مینوں کوجے لگ دے ہو، آ گلاں کرن لگا، اور اگر میرے واس ہوندے نا تو میں ہونے تانوں قتل کر دینا سی۔ عمر بیٹھے سی، عمر نو جلال آیا، جلالی عمر جلال آیا، تلوار کڈی، آقا تھوڑی اجازت تے دینا، انہوں دساں کہ نبی دی بارگاہ آئی دا کیویں ہے، ایدہ میں کر سارنا تان تو جدا کر دیا، جوش جا گئے، لیکن نبی نبی اللہ دا نبی ہو جنہوں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سادہ نبی ہوئے جیڑا رحمت للعالمین دا تاج پا کے آیا ہے، جیڑا امت واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جیڑا امت واسطے رؤوف تے رحیم بن کے آیا۔ اللہ دے نبی فرمایا اے جناب عمر بہ جا، کی کر بہ جا عمر، بہ جا بہ جا۔ عمر پاک بہ گئے۔ اللہ دے نبی فرمایا اے نبی دی شان نہیں کہ کوئی وہ دی بارگاہ آ کے بے ادبی کرے تو میں فوراً وہ پکڑ کراں، ان نبیاں دے لائق نہیں، تو بہ جا ویکھ تے صحیح میں کردہ کیا۔ اللہ دے نبی بہ گئے، حضرت عمر فاروق بہ گئے، آپ نے فرمایا ہور بول کیا لائے، منہ جو آیا بولی گیا، بولن تو بعد اللہ دے نبی فرمایا ہور کی چل ہے، کہندا میں تیرا دین نہیں قبول کرنا، اسلام وچ داخل نہیں ہونا، میں جناب اعلیٰ کلمہ نہیں پڑھنا، مینوں لات تے عزا دی قسم ہے میں کلمہ نہیں پڑھنا،
اللہ دے نبی فرمایا میں دعوت دینا پڑھ لو. توجہ میں دعوت دینا پڑھ لا کہندا نہیں پڑھنا. اللہ دے نبی فرمایا تینوں کیڑی چیز روکی پھر دی؟ کہندا نہیں پڑھنا. جدو جوش آیا نا ہن گل دا جواب نہیں آیا تے کی آندا ہے انج باں کھولی سو انج گو کڈ کے سٹ کے کہندا اگر اے مان لوے تے میں مان لواں. اچھی ذرا اچھی جا کے کہو جے ذرا آ مان لوے تے پھر میں مان. حدیث پاک ہے آ مان گئی تے پھر میں بھی مان جانا. اللہ دے نبی فرمایا چپ کر کے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا اچھا اے مان ہے. انہیں کیا مان ہے؟ مجمع سارے صحابہ تھا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. عمر پاک بھی حضور دا چہرہ ویکھ رہے نے, صدیق پاک بھی حضور دا چہرہ ویکھ رہے نے, سارے صحابہ حضور دا چہرہ ویکھ رہے نے, سارے اتھے موجود نے. حضور دے چہرے وال ٹک ٹکیاں بن کے زیارتاں کر رہے نے, او دیاں گلاں سن رہے نے, حیرانگی دا اظہار کر رہے نے. او تو میرا محبوب جو نہیں ڈٹھا. حیرت دی جناب اعلیٰ کر رہے نے. حیرت نال حیران ہو کے کہندے نے تینوں کی پتہ نبی دی شان کی ہے, نبی دا مقام کی ہے, نبی دا مرتبہ کی ہے, نبی دی شان و شوکت کی ہے. کہندا کی اگر اے من جاوے. اچھا کہہ گنو رہے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انہوں کہہ رہے ہیں جنہوں رب نے ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجا. اچھا میرے نال بولے ہو جے ذرا, جنہ دا بھی نبی ہے کہ نہیں ہے ساڈا نبی, انساناں دا بھی ساڈا نبی ہے, پتھراں دا بھی ساڈا نبی ہے, درختاں دا بھی نبی ہے کہ نہیں ہے, درختاں دا بھی نبی, پتھراں دا بھی نبی, گونگیاں دا بھی نبی, زبان والیاں دا بھی نبی, ساریاں دا نبی, اور چرند پرند درندے ساریاں دا ساڈا نبی ہے, حیوانات دا نبی ہے. لیکن پوچھتا کہ پیو نبی نو آ من لوے. تو نبی نے نہیں آکھیا تے سانو بول دیاں ہی نہیں, انہاں نے ساڈے نال کی بولنا ہے. توجہ کرنی, انہاں نے ساڈے نال کی بولنا ہے, انہاں ساڈے کی ہونا ہے. اور میرے واسطے چ کوئی نہیں, اے تے نہیں تو مننا ہی تے من, نہیں مننا تے نہ من, قسماں نو گھا نگل جا. لیکن نہیں, اللہ دے نبی یہ نہیں آکھیا بھی ہن کافر آیا, یہودی آیا بھی او دے تے جڑا خالی نہیں جاتا, جس بوئے تو خالی کوئی نہیں جاتا, آیا تو وہی آیا. انہیں کہا کی نو, انہیں کہا اے نو من. اللہ دے نبی انج نگاہ کی تھی. میں حدیث پڑھنی ذرا اچھی کے ہو جس گل قرآن و حدیث دی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, ادھر ادھر دی گل کو نہیں. ذرا میرے حال ویکھو جی. میرے نبی فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دب. توجہ, عربی میں دب کہتے ہیں اس گو کو, جڑی وہ گو ہے نا عربی کنو کہندے نے دب. کی کہندے نے دب. تے میرے نبی یہ آکھیا کی اپنی زبان پاک تو بول کے, کیڑی زبان, جیڑی زبان تے بارے رب فرماندا وما ینطق عن الہوا, اس زبان نال جدو آکھیا نا یا دب, آکھیا کی اے گو, پنجابی ہے جی, اے گو. اے تسی سارے مسیت وچ بیٹھے ہو, جڑے باہر بیٹھے ہو, میں سارے دے سامنے گل کر رہا. اتھے جا کے ٹریکٹر والے یا جڑے بھائی پہلی پنے والے اتھے جا کے ویکھن گو سامنے آ جائے, اودے نال گل کرن, اے گو کھلو ساڈی گل سن, سنے گی؟ اے گو ذرا دس تے صحیح تیرا نام کی ہے, بولے گی؟ انہوں تیری زبان کی, تیری زبان پنجابی, کسے دی میواتی, کسے دی کی, کسے دی کی, انہوں گو نو کی, تو جو مرضی کہی جا, مینوں کی پتا, میں تے تیریاں نہیں سمجھ دی, بس آواز سمجھنی ہاں, تے مینوں کی پتا بولنا کیویں آ. لیکن انہوں یہ بھی پتا ہے جیڑا بول رہا ہے ساری کائنات دا نبی ہے. اللہ دے نبی کی فرمایا یا دب
آئے گو ہن خدا دی قسم حدیث پاک کے سامنے آ گو عربی بولن لگ پئی ہے کی بولن لگ پئی عربی زبان میری نبی دی زبان کیڑی سی عربی آکھیا یا دب تے گو کی آندی ہے لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین او گو کہندی ہے لبیک وسعدیک میں حاضر ہوں اے اللہ دے نبی میں حاضر ہوں اے اللہ دے نبی اے ساری کائنات دے رب دے نبی میں حاضر ہوں جدوں گو نے آکھیا میں حاضر ہوں صحابہ سن رہے نے جڑی بول دی نہیں عربی بول دی جڑی بول دی نہیں عربی پئی بول دی او یہودی کہندا میں پھڑ کے لے آیا بولی نہیں گل کوئی نہیں سی کہ تو گھنٹہ ہو گیا میں تے ہاتھ وچ پھسائی پھردا اینو لئی پھردا گلاں نہیں کردی بول دی نہیں اللہ دے نبی فرمایا دس اگو تو عبادت کیدی کر دی اگو دس عبادت تو گو نو میرے نبی نے پوچھا گو کی آندی عربی پڑھ کے واہ 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 اے گو بھی سیانی ہونی اج کل دے جانور تو سیانی ہونی کہ جیڑی نبی دی گل سن کے جواب دے رہی ہے نا انہوں پتہ ہے نبی دی شان کی ہے انہوں پتہ ہے نبی دا مقام کی انہوں نے کہا کہ بھی عبادت کر دی ہیں تے گو کی آندی ہے کہندی ہے اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ اگو عربی اچ کہندی ہے او دی عبادت کر دیاں جیڑا آسمانہ دا رب زمین دا رب جنت دا رب جنت دا رب جہنم دا رب اینا سارے رب دی عبادت میں کر لیا اس رب دی عبادت کرنی ہے جنہیں عرش بنایا جنہیں زمین بنائی جنہیں جنت بنائی جنہیں دوزخ بنائی او دی عبادت کرنی ہے تے اللہ دے نبی فرمایا اے گو گل مکئی وقت ہو گیا اللہ دے نبی فرمایا اے گو فقال انتا رسول اللہ میرے نبی فرمایا اے گو دس میں کون گل مکئی وقت ہو گیا توجہ میں کون جدو میرے نبی فرمایا میں کون کہہ دیا رسول رب العالمین وخاتم النبیین اس گو نو اے بھی پتہ ہے تو رسول بھی ہے تے خاتم النبیین بھی ہے اس نبی نو اس گو نو پتہ ہے کہ اے او نبی دے بعد نبی کسے نے کسے کانے دجال نے کسے قادیانی نے کسے سرخ گلابی انے کانے دجال نے نہیں ہونا نبی آخری بھی یہی ہے سید المرسلین بھی یہی ہے انہیں آکھیا میں کون کہندی تسی رسول بھی ہو تسی خاتم النبیین بھی ہو اللہ دے نبی فرمایا ہن دس کی ہے کہندا سونے غلطی ہو گئی ہے جلدی کر پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بندہ رابی دیہاتی پڑھدا ہے پیا کلمہ پڑھدا ہے پیا انہیں پہلے ویکھیاں گو دیاں گلاں تے پھر انہیں آکھیا جے دے جانور من دے نے جنوں گو نبی خاتم النبیین من دی پئی میں تے پھر بھی انسان ہاں تے او کی آندی ہاتھ چک کے آندا ہے سونے ہونے ادھروں دھیان ہٹا میرے ول کر مینوں اپنا غلام بنا چھڈ اے او ساڈا سچا نبی واخر دعوانا الحمد